شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے. یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں. لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں. آپ بھی کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، صفا نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہی نہیں. شب برات کے دن 3 نمازیں، بالکل کوئی نماز کا، یہ لوگوں نے نمازیں بنائی ہیں، نماز کوئی کی نہیں، خاص کوئی حکم نہیں کہ دفع بلا ہو، مخلوق کا محتاج ہاں یہ اللہ سے دعا مانگیں، باقی کوئی خاص نماز مقرر ہو نہیں. 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ویسے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے. تم 13 کو شروع کر دو، 13، 14، 15 رکھ لو، 15 بھی آ جائے گی. شب برات کے بارے میں کوئی حدیث مبارک صحیح نہیں ملی آج تک، لیکن اقوال علماء، مجتہدین، محدثین ہیں کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے. اسی میں ساری وہ کشف تیار ہوتی ہے، تنفیذ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے. شب معراج کے دن کا روزہ رکھنا کوئی حکم نہیں، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے حکم دیا ہے، نہ اجماع صحابہ ہے. لیکن محرم کا روزے حضور نے حکم دیا، ہم کہتے ہیں رکھو 9 کو یا 10 کو یا 10 کو اور 11 کو. لیکن رجبی کا روزہ یا معراج کے روزے یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں ماشاءاللہ. احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے. برات اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بس یہ ثابت ہے. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں. البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے. روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے.
اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وعلى آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها او کما قال۔ 15 شعبان جس کو لیلۃ البراءت اور شب براءت کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر دعا جب مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور رمضان تک اے اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو رمضان کے لیے۔ تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے، اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں اس رات کو۔ اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے جو کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان جلد 3 صفحہ 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی آدھے شعبان کی بات رات ہو یعنی 15ویں شب، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور 15 شعبان کی شب کا قیام نہ کرے، کوئی اس پر ملامت نہیں، کوئی اس پر نکیر نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اس رات کو قیام اجتماعی کرنا، نوافل کی جماعت کرانا، باقاعدہ تداعی کر کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح باقاعدہ شعبان کے روزے کے لیے رمضان کے روزے کی طرح عمومی سحری کے اعلان کرنا، عمومی افطاری کے اعلان کرنا، سحری افطاری کا اہتمام کرنا، یہ مناسب نہیں۔ یہ عبادت ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی ہے، فرض واجب سنت مؤکدہ نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے مشائخ سے اس رات کا قیام بھی ثابت ہے، رات کی اہمیت کے پیش نظر عبادت بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہم اس فہرست کے اندر شامل نہ ہوں۔ یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3556۔ الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1547، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه الليلة لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی درمیانی شب ہے یعنی 15ویں شب ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بعدد شعور غنم کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر
یعنی بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک و الی مشاجع ولا الی قاطع رحم ولا الی مسبل ولا الی عاقل لوالدی ولا الی مدمن خمر۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 2 رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والا، نمبر 4 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 6 شراب کا عادی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ اس رات بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے، ہم شرک سے توبہ کریں، کینے اور بغض سے توبہ کریں، قطع تعلق سے توبہ کریں، شلوار ٹخنے نیچے رکھنے سے توبہ کریں، والدین کی نافرمانی کرنے سے توبہ کریں، شراب پینے سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص اس گناہ کے اندر ملوث ہے توبہ کر لے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، سچی پکی توبہ کرے۔ بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، 15 شعبان شب براءت لیلۃ البراءت کی رات عبادت بھی کر سکتے ہیں، 15 شعبان کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نہ تو اجتماعی عبادات کا اہتمام کریں، اجتماعی کا معنی کہ باقاعدہ اعلان کریں، تداعی کریں، اشتہار چھپا کے جمع کریں، انفرادی عبادت ہے۔ ہاں اگر اتفاقاً کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ نے تلاوت بیٹھ کے کر لی ہے، ذکر کر لیا ہے، اللہ کا نام لے لیا ہے، بیان ہو گیا ہے، سن لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو جمع کر کے بیان کرنا، سمجھانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو عبادت کرنے میں حرج نہیں ہے، مستحب ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں، خاص کھانے نہ پکائیں، اور جو عبادت کا اہتمام نہیں کرتا اس کو مجرم نہ سمجھیں، غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، اور توبہ کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کا اہتمام، اللہ تعالی اس رات کی عبادت، اس رات کا قیام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ 15 شعبان کے روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ کر لیں کہ سب سے بہترین بات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، کچھ تلاوت کریں، ذکر کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، پھر وتر پڑھیں، اور یوں فجر کی نماز تک خود کو اعمال کے اندر مشغول رکھیں، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ پوری رات اجر اور عبادت کے اندر شمار فرمائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا، یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے، گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے،
اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وہ مدمن خمر، اور روز شراب پینے والا، روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے، یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے۔ اگر یہ چھوڑ دے سب معاف۔ ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کے چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید۔ آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف کہ وہ نامراد قید ہو جاؤں، تو کسی کو زنجیروں میں باندھو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاؤں نہیں دیتے۔ جمعے جاواں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا، آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے۔ میں کہنے لگا میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آج یہی کہ آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی، ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا۔ میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز۔ جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں۔ عید؟ نہیں کدی نہیں۔ آج پہلی نماز تھوڑے پیچھے پڑھی۔ شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے۔ پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاتے ہیں، ادھے رہ جاتے ہیں۔ تو تراویح میں بھی پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی۔ تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوڑے۔ رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ رمضان شریف آ گیا، تو رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو اب کہہ رہا نہیں رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے۔ ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے۔ وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے
بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا۔ جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر باہر، سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز اور رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینت سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے، کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیاستہ کی روایت ہے ترمذی میں۔ پہلے کہتے ہیں سیاستہ سے دکھاؤ، جب سیاستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے۔ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان طبع ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ کیا انداز ہے مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول اجلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر، آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں۔
मांगो माफ़ी, है कोई माफ़ी मांगने वाला, माफ़ कर देंगे। और आप फरमाते हैं है कोई रिस्क मांगने वाला? वो जो बड़ी दरखास्तें देते फिरते हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, वो एक दरखास्त ना शब बारात वाली रात भी दे। और मैं नहीं कह रहा, मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, और वो खुद नहीं फरमा रहे, वो नबी पाक का फरमान नकल कर रहे हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बयान कर रहे। वो कहते हैं रब फरमाता है कोई रोज़ी मांगने वाला? सारे सेठों, नवाबों, जागीरदारों के पास जा जा के थक गए हो, एक दिन मेरे कहने पर, एक रात, एक दिहाड़ी ज़रा शब बारात वाली लगा के तो देखो। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये मैसेज दिया, पैगाम दिया, फरमाया इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा। इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा। इस रात जो रब करीम से इज़्ज़त मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी भी अता करेगा। जो जन्नत का सवाली होगा रब अपने फजल से अता फरमाएगा। कोशिश फरमाएं, कोशिश फरमाएं। 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ लोग जाते हैं कब्रिस्तान, वो किसी हदीस से साबित नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, जाएं 9 मुहर्रम को जाएं, 10 को जाएं, 11 को जाएं, 8 को जाएं, सफ़र में जाएं, रबीउल अव्वल में जाएं, कब्रिस्तान में जब भी जाएं, मना नहीं है। लेकिन शब बारात वाली रात तो खुद रसूल करीम गए हैं ना कब्रिस्तान। अब जो बात मैंने समझानी है उसको समझें। नबी पाक की वालदा का मज़ार नहीं है वहाँ जन्नतुल बकी में। हुजूर के को भाई बहन, हुजूर क्या करने गए? उम्मत की बख्शिश के लिए गए। शब बारात की रात लालची ना बने कि सिर्फ मैंने अपने लिए रोज़ी मांगनी है, कुल उम्मत के लिए मांगे रब करीम से। मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अल्लाह करीम से। ये मांगने की रात है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वारे कारण खुला जे दरवाज़ा। आए अल्लाह की बारगाह में इस रात को खुल के दुआ मांगे। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं को इबादत का एहतमाम शरीयत में मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से ये इबादत का एहतमाम मनकूल है। लेकिन एक बात जहन में रखें, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फ़जीलत बताई है, उसकी कोई ख़ास इबादत का तरीक़ा नहीं बताया। जो आजकल हमारे यहाँ तरीक़े रिवाज पकड़ गए हैं कि इस रात सलात व तस्बीह की जमात कर लें, कब्रिस्तान जाना लाजमी समझ लें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं मनकूल नहीं है। इबादत है, इनफरादी है, रोज़ा है, इनफरादी है, नवाफिल है, आइंदा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, तस्बीहात है ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, ये तो साबित है। लेकिन बाकायदा किसी ख़ास तर्ज पे जो आजकल तरतीब चल पड़ी है, चरागां कर लें, लाइटें जला लें, रोड ब्लॉक कर लें, लोगों को जमा करें, बुला बुला के महाफिल में शरीक करें, ये हुज़ूर पाक के दौर से साबित नहीं है। जहाँ तक इसकी फ़जीलत की बात है, बड़ी फ़जीलतें साबित हैं। कुरान करीम की आयात में भी मुफस्सिरीन ने इस पर इशारतन रिवायात लिखी हैं और अहादीस पाक में तो बड़ी तफसील से मनकूल है। तो ये साबित है, लेकिन इसका कोई ख़ास तरीक़ा साबित नहीं है। इस रात जागना भी साबित है, इस रात इबादत भी साबित है, लेकिन इसको यूँ ना समझें कि मजमा किया जाए, बुलाया जाए, बंदों को इकट्ठ हो, महफिल हो, चरागां हो, ढोल बाजे, जो आजकल तरतीब है वो नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम की मुतरादिफ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर अमल मौजूद है। जामे तिर्मिज़ी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फ़क़त्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी। एक रात अल्लाह के रसूल मेरे साथ सोए, रात को मैंने रसूलुल्लाह के बिस्तर पे देखा तो बिस्तर खाली। तो मैं अल्लाह के रसूल के पीछे बाहर निकल के देखने लगी कि हुज़ूर कहाँ है। तो मैंने जन्नतुल बकी में देखा, अल्लाह के रसूल मौजूद थे। मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल आप इधर आ गए? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज शाबान की रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत के दरिया बहा देते हैं, मैं इसलिए कब्रिस्तान आया हूँ। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बात साबित है, लेकिन पूरी ज़िंदगी में एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 15वीं शाबान की रातें कई बार आई हैं, लेकिन हर रात हुज़ूर कब्रिस्तान नहीं गए। हर रात से मुराद हर 15 शाबान की रात को नहीं गए। तो जितना साबित है उस पर उतना अमल कर लो, जो साबित नहीं है उसको छोड़ दो। तो पूरी ज़िंदगी में एक बार हम भी चले जाए, इस पर कोई मना नहीं है। लेकिन हर 15 शाबान आए तो मजमे को इकट्ठा करके वहाँ ले जाना,
ये ना हजूर से साबित है ना हजूर के सहाबा से साबित है। जितना साबित है ना उतना ही बंदा अमल करे, और जितना साबित नहीं है उसको छोड़ दे। एक बात मज़ीद हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनु कल्ब एक कबीला है। बनु कल्ब वो कबीला है जिसकी बकरियां बहुत ज़्यादा मशहूर होती थी कि ये कबीला अपने पास बकरियां पालता है और रखता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियां जितनी हैं ना, उन बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं, इनसे ज़्यादा अल्लाह पाक इस रात में इबादत करने वालों को माफ़ फरमा देते हैं। जितनी बकरियों के बाल हैं ना, उन बालों से तादाद में बढ़ के बंदे बख्शे जाते हैं इस रात, और इसको लैलतुल बरात कहा जाता है, बख्शिश की रात। बरात कहते हैं आज़ादी को, जहन्नम से आज़ादी, तो आज़ादी मिलती है इस रात, तो इस रात इबादत करनी चाहिए। तो बात वहीं आ जाएगी कि इबादत है, लेकिन इबादत का कोई ख़ास ढंग साबित नहीं है, इबादत का ख़ास तर्ज साबित नहीं है। कोई बंदा बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ ले, कोई नफल पढ़ ले, कोई कुरान पाक की तिलावत कर ले, जागता रहे, इस पे कोई इनकार नहीं है, ये साबित है। लेकिन ये तरतीबें जो मस्जिद में मजमा बिठाकर फिर वाज, फिर वो जो है ना क्या कहते हैं वो लाइटिंग, और मजमा पूरा कब्रिस्तान जा रहा है, गपशप लगा रहा है, सेल्फियाँ बन रही हैं, मोबाइल चल रहा है, ये अच्छी लैलतुल बरात है। ये फिर इस्लाम की इबादत की रूह कटने के मुतरादिफ है। तो उतना ही करें जितना शरीयत से साबित है। 15 शाबान का रोज़ा किसी सही हदीस से साबित, बोलो भाई, नहीं। सिर्फ जमहूर के नज़दीक इबादत है 15 शाबान की, इसके अलावा बाकी कोई भी चीज़, मेरा इस पर बहुत डिटेल में बयान है, यूट्यूब पे सर्च करें वो बयान आ जाएगा। मैसेज टीवी वालों ने एक इंटरव्यू लिया था इस पर, उसमें मैंने दलाइल से साबित किया है, पूरी मुदल्लल बहस की है कि ना इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, ना इस रात में हलवे पकाने चाहिए, ना इस रात में अलग से कोई नहाना धोना चाहिए, ना अगले दिन का रोज़ा रखना सुन्नत है, ना पटाखों की कोई हैसियत है। समझ रहे हो? अब मुझे पता है जो गालियाँ आने वाली हैं यूट्यूब पे, चलो कोई बात नहीं, इसको भी इंजॉय करते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ है वो, और ना इस रात में तकदीर के, साफ है कुरान में कि वो लैलतुल क़द्र में होते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि लैलतुल क़द्र की अहमियत को घटाने के लिए भी इस रात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो जितनी जिस चीज़ की अहमियत हो उसको उतना ही रखना चाहिए। तो सिर्फ इबादत है, तो इबादत की जमहूर के नज़दीक क्या है, वो भी इत्तिफाकी नहीं है, याद रखो। जमहूर का मज़हब बहरहाल यही है कि इस रात को इबादत करनी चाहिए, उसकी फजीलत दूसरी रातों की निस्बत ज़्यादा है। आज किसी साहब का फ़ोन आया कि हमारी वालदा का मामूल रहा है इस रात को देगें पका के तकसीम करने का। अब वालदा मरहूमा दुनिया से चली गई, अब हम चाहते हैं। मैंने कहा नहीं पकाएं। कह रहे क्या देग पकाने में, लोगों को, गरीबों को खाने खिलाने में क्या हर्ज है, इसमें कौन सी पाबंदी है? मैंने कहा फिर आज खिला दें, कल खिला दें, क्या ख्याल है? लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप सदक़ात व खैरात से क्यों रोक रहे हो लोगों को? भाई सदक़ात व खैरात, जैसे लोग कहते हैं ना बकरे के सदक़े में क्या खराबी है, अभी फिर कोई साहब मुझसे उलझ गए कि आप क्यों कहते हो सदक़े का बकरा बिदअत है, अगर कोई बकरा खिला रहा है तो क्या खराबी है? मैंने कहा सवाल पैदा होता है, जब गरीब आदमी को बकरे के पैसों में ज़्यादा दिलचस्पी है तो आपको क्या तकलीफ़ है कि आप उसको बकरा खिलाएं? इसका मतलब आप बकरे को क्या समझ रहे हो, अलग से कोई फजीलत समझ रहे हो बकरे में। तो शरीयत में जिस चीज़ की अलग से कोई फजीलत ना हो उसको अलग से प्रोटोकॉल देना ये बिदअत है या नहीं है? गरीब आदमी को कह रहे यार 20,000 का बकरा लेके दे दिया तुमने मुझे, तो मुझे 20,000 रुपये दे देते। अगर आप कहते हो उसके खाने की हाजत है तो राशन डलवा दो। 20,000 में जो राशन है, बकरा एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन चलेगा, और राशन पूरे साल चलेगा। इसका मतलब ये है कि बकरा मकसद है आपका, बकरे का लेबल लगाया जा रहा है, सदक़े का लेबल लगाया जा रहा है, मकसद क्या है? अरे भाई, तो इसलिए वो कहने लगे कि मैं 15 शाबान को चाहता हूँ गरीबों में देख तकसीम करूँ, तो सदक़े में हरज क्या है? मैंने कहा बिल्कुल कोई हरज नहीं है, लिहाजा कल देख आप तकसीम कर दें, अगर आज लेट हो गए तो कल कर दें। कह रहे नहीं कल नहीं, मैं 15 को करूँगा। मैंने कहा इसका मतलब है कि सदका असल नहीं है, 15 शाबान को इस तरीके से मनाना असल है। तो जब शरीयत में नहीं है तो आप क्यों उस रात को सदक़े के हवाले से प्रोटोकॉल दे रहे हो? जब नहीं है, उसमें किसी सहाबी ने नहीं ये काम किया, इस रात को देगे पकाई हो या नहाए धोए हो या खाना खिलाए लोगों को। जो काम करने का आओ चुपके से मस्जिद में किसी कोने में खड़े होकर इबादत करो या अपने घर में जाके। मुमकिन है आप कहेंगे सदका भी तो इबादत है, तो चुपके से किसी गरीब को दे दो ना पैसे, क्या ख्याल है? जितने पैसे देग में खर्च होंगे तो भाई चुपके से किसी गरीब को जाके दे दो।
تو تہواروں میں کھلایا پلایا جاتا ہے. میں نے کہا عید کے دن کھلائیں آپ لوگوں کو, تہوار ہے, بقرعید میں کھلائیں, صحیح ہے نا, افطاری میں لوگوں کو کھلائیں, یہ کھلانے کا موقع ہے. آپ 15 شعبان کی رات کو پبلک کو جب خوب مرغن غذائیں کھلائیں گے تو وہ عبادت کے لائق, وہ مرغے کھا کے کیا کریں گے, ٹن ہو جائیں گے, سو جائیں گے. تو یہ ہے.